وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کی شرکت۔ اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ بلاول بھٹو نے ایران پر اسرائیلی جارحیت روکنا پاکستان کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بلاول بھٹو کا کہنا تھا، ہم آج نہیں بولے تو اس وقت کوئی نہیں بولے گا جب وہ ہمارے خلاف آئیں گے۔ خطے میں اسرائیلی جارحیت فوری طور پر روکنا ہوگی۔ بھارت سنتاس معاہدہ مان لے یا جنگ کر لے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی۔ بھارت کے طیاروں کے لیے بندش 1 ماہ کے لیے بڑھا دی گئی۔ ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق پاکستانی فضائی حدود 23 جولائی تک بھارتی طیاروں کے لیے بند رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم کی ملاقات۔ ایرانی سفیر کی ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر وزیراعظم کو بریفنگ۔ ایران کے موقف سے آگاہ کیا۔ ایران کی حمایت پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل نے اور ان کے رجیم نے اس جھوٹ کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا ہے۔ ہمیں اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں۔ The most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facilities is not just a potential nuclear attack on Iran. ایران پر اسرائیلی جارحیت روکنا پاکستان کے لیے ناگزیر قرار۔ ہم آج نہیں بولے تو اس وقت کوئی نہیں بولے گا جب وہ ہمارے خلاف آئیں گے۔ خطے میں اسرائیل کی جارحیت فوری طور پر روکنا ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر امریکی حملوں کی مذمت۔ بولے اسرائیل اس جنگ میں امریکی عوام کو گھسیٹ رہا ہے جس کی وہ حمایت نہیں کرتے۔ نتن یاہو کی ایک سستی کاپی اس خطے میں بھی موجود ہے۔ بھارت سنتاس معاہدہ مان لے یا جنگ کر لے۔ بھارت نے سنتاس معاہدہ نہ مانا تو پاکستان جنگ کرے گا۔ ایران کی مدد کے لیے تیار ہیں روس کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد تہران اور ماسکو میں ہنگامی مشاورت۔ روسی صدر نے کہا، ایران کے خلاف جارحیت میں مقصد ہے، جوابی کارروائی کرنا ایران کا جائز حق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا خط بھی صدر پیوٹن کو پہنچا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ کہتے ہیں موجودہ حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ایران میں امریکہ مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں۔ ہم نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ایرانی جوہری سائٹس کو سب سے بڑا نقصان سطح زمین سے بہت گہرائی میں ہوا۔ ایران کے ہاتھ سے بم چھین لیا۔ امریکی فوج نے حیرت انگیز کام کیا۔ جنگ آپ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کی امریکہ کو وارننگ۔ کہتے ہیں امریکہ کے خلاف سنگین نتائج رکھنے والے طاقتور آپریشنز متوقع ہیں۔ تنازع میں امریکہ کے داخل ہونے سے جائز اہداف کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے تہران میں بسیج فورس کے ہیڈ کوارٹر اور اوین جیل پر حملے۔ کسی ڈرون یا دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اوین جیل کے مرکزی دروازے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے جیل پر حملے اور وہاں ہونے والے نقصان کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے ایران میں فردو جوہری مرکز پر بھی حملے کیے۔ امریکی ایئر فورس بھی فردو میں قائم زیر زمین جوہری مرکز پر بنکر بسٹر بموں کے ذریعے حملہ کر چکی ہے۔ اسرائیل کا 6 ایرانی ہوائی اڈوں پر حملے میں 15 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں مغربی، مشرقی اور مرکزی ایران میں واقع ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں ایران میں رن ویز اور زیر زمین بنکرز بھی تباہ ہوئے۔ ایران کے بھی اسرائیل پر حملے جاری۔ جنوبی اسرائیل میں بجلی کی تنصیبات پر ایرانی میزائل حملے سے 8000 اسرائیلی شہری بجلی سے محروم ہو گئے۔
حملوں میں اسرائیلی حکام نے کسی شہری کے زخمی یا ہلاک ہونے کی تصدیق نہیں کی۔ ایران نے اسرائیل کا ڈرون بھی مار گرایا۔ پاسداران انقلاب نے تباہ شدہ ڈرون کی فوٹیج بھی ٹیلی گرام پر شیئر کر دی۔ ایران پر حملوں کے پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھی منفی اثرات۔ 100 انڈیکس میں 4100 پوائنٹس کی بڑی مندی۔ 100 انڈیکس 3.41% گر گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کی آگ لگ گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایران کی کارروائی سے تیل $100 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل اجلاس میں ایرانی مندوب سعید ایربانی کا خطاب، کہا جوابی کارروائی کرنا ایران کا جائز حق ہے۔ امریکہ کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ نے نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ اسرائیلی جارحیت سے پورا خطہ غیر محفوظ ہے۔ امریکی حملے سے قیام امن کی سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا۔ ایران میں فوری جنگ بندی کروائی جائے، عالمی قوانین کی پاسداری، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات سے تنازع کے حل پر زور۔ پاکستان، روس اور چین کی جانب سے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کر دی گئی۔ ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ ایران کا حق دفاع کی بھرپور حمایت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں۔ اقوام متحدہ پرامن حل کے لیے کسی بھی کوشش کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس کی پیشکش، کہا خطے کے عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے، جنگ روک دی جائے۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد تابکاری میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی تصدیق۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج برسلز میں ہوگا۔ مشرق وسطی کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ ایران کا ابنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، امریکہ نے چین سے مدد مانگ لی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنا معاشی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ چین ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے سے روکنے میں مدد کرے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے چین، بھارت اور جاپان کو سخت نقصان ہوگا۔ جنگ کا المیہ ختم کرنا عالمی برادری کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کا دنیا میں جاری تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ۔ پوپ لیو نے اپنے پیغام میں کہا کہ کوئی بھی مسلح فتح ماؤں کے درد اور بچوں کے خوف کی تلافی نہیں کر سکتی۔ قومیں اپنا مستقبل تشدد اور خونی تنازعات کی بجائے امن سے بنائیں۔ ایران میں موساد کی سائبر ٹیم کے سربراہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ محمد امین کو موساد سے مبینہ تعاون کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محمد امین کو 2023 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد 3 افراد کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں پھانسی دی جا چکی ہے۔ بلاول بھٹو کا وفاقی بجٹ کی حمایت کا اعلان، ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں حکومتی پالیسی سے معیشت میں بہتری آئی، مہنگائی کم ہوئی، کسانوں کو خوشحال بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو فنڈنگ کرے۔ بلاول بھٹو کے پی ٹی آئی پر بھی وار، بولے پی ٹی آئی کا ایک ہی مطالبہ ہے، قیدی کو رہا کرو۔ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی ہدایت پر 75 سال سے زائد عمر والے پینشنر کسی بھی قسم کے ٹیکس سے مستثنا ہیں کہ حکومت عوامی مفاد کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ کسی کو بھی عوامی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے باوجود گرفتاری کی منظوری کسی ایک افسر کی بجائے ایف بی آر کی اعلیٰ سطحی 3 رکنی کمیٹی دے گی اور گرفتار شدہ افراد کو 24 گھنٹوں میں اسپیشل جج کی عدالت میں پیش کرنا لازم ہوگا۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا، مزید ریلیف بھی دیں گے۔ ٹیکس قوانین میں بہتری لا رہے ہیں۔ صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दीं। इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। लीगी अरकान ने वज़ीर ख़ज़ाना के सामने हसार बना लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का हम इजलास। 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर था। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। मुसद्दिक मलिक ने सिफारती वफ़द की मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो समेत वफ़द के दीगर अरकान को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तामीराती मनसूबों का जायजा लिया। मरियम नवाज़ ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। नौ तामीर शुदा रूट 47 का भी जायजा लिया। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाल कर दिया गया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। पाकपतन में मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज़ तक जारी रहेंगी। और दुनिया के बुलंद तरीन मकाम शंदूर में 3 रोज़ा रंगारंग पोलो फेस्टिवल। चित्राल ने गिलगित को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल की टीम ने पैराग्लाइडिंग का खूबसूरत मुजाहरा भी किया। रवायती कैलाशी रक्स ने मेले को 4 चांद लगा दिए।